الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كلما ذكر الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرهم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کے بعد سورہ رات کی تفسیر بھی مکمل ہوئی. اب ہم سورہ ابراہیم کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سورت کا نام سورہ ابراہیم. یہ مکی صورت ہے. اس کی کل 52 آیتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انبیاء کے درمیان ایک امتیازی شان حاصل کی اور انہوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہر جہت سے قربانی پیش کی تھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حالات و واقعات اور ان کے صبر و استقامت کی داستان قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کی گئی. اس صورت میں بھی حیات ابراہیم کا ایک حصہ جو خاص کر مکہ مکرمہ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متعلق ہے ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کا ذکر بھی آیا ہے. اپنی نسل کے لیے ہدایت کی اور اہل مکہ کے لیے پھلوں کے مہیا کیے جانے کی جو دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی وہ بھی نقل کی گئی ہے. اور پھر ان اہل عرب کو جو اپنے آپ حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے بتایا گیا ہے کہ تم بت پرستی میں مبتلا ہو، حالانکہ حضرت ابراہیم اپنی ولادت کو بت پرستی سے منع فرمایا تھا، اپنی اولاد کو بت پرستی سے منع فرمایا. حضرت ابراہیم کے اسی تذکرے کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے. جس طرح دوسری مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، آخرت کا بیان، اسی طرح اس میں نیز مسلمانوں کی تسلی کے لیے حضرت نوح کے، عاد و ثمود کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے واقعات ذکر کیے گئے. اور ایک اہم بات یہ ذکر کی گئی کہ اللہ نے ہر قوم میں اسی زبان کے بولنے والے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کی دعوت کو سمجھنا آسان ہو. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں. اس کے علاوہ ہمارے رب میں بھی سورہ یوسف کے شروع میں، سورہ رعد کے شروع میں پر کچھ کلام آگے ہو چکا ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حتمی معنی کیا ہے اللہ اس کے رسول عالم مراد. کتاب انزلناہ، ہم نے یہ کتاب اتاری، ہم نے اتارا اس کتاب کو ہم نے اتارا، الیک آپ پر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات، تاریکیوں سے، ظلمت ان کی جمع سے اندھیرا، الی النور، روشنی کی طرف، بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، اپنے پروردگار کے حکم، ان کے پروردگار کے حکم کے مطابق. الی صراط العزیز الحمید، زبردست تعریف کے لائق خدا کے رستے کی طرف. اب اس آیت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری مقرر کی گئی. آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت کے مخاطب صرف مسلمان نہیں، تمام انسان، بلکہ اس لحاظ سے کہ قرآن مجید میں ناس لوگوں کا لفظ زیادہ تر مشرکین کے لیے استعمال ہوا ہے، غیر مسلموں تک ایمان پہنچانے کی زیادہ ضرورت ہے.
اور صرف مسلمانوں میں رشت و اصلاح کا کام کر کے مطمئن ہو جانا اور سمجھ لینا کہ فرض دعوت ادا ہو گیا تو کام کرنا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گمراہی کے بہت سے راستے ہیں، اس لیے جو ہے تاریکی کو جمع ظلمات جمع لائے اور نور واحد، اس لیے کہ گمراہی کے بہت سے راستے ہیں جبکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی پیش فرمائی ہوئی شریعت۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے انسان کو ہدایت آئے۔ اللہ الذی حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ بلائیں لوگوں کو زبردست قابل تعریف کے راستے کی طرف، وہی خدا ہے، اللہ وہ وہی خدا ہے الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کی ملکیت، جس کے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین، جو آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے ہلاکت، کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے کون ہے؟ فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یستحبون الحیاۃ الدنیا، زیادہ پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ سخت گمراہی ہیں۔ تین چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ یہ عام طور پر گمراہی کی بنیادی طور پر تین اسباب، بنیادی طور پر گمراہی کے تین اسباب اس آیت میں ذکر کیے۔ ایک دنیا کی محبت اور آخرت سے بے خوفی، کیونکہ جب انسان اللہ کے احکام کو تسلیم کرے گا تو اس کو دنیا کی بہت سی خواہشات اور لذتوں سے کنارہ ہونا پڑے گا۔ اس کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے۔ جو شخص سچائی کو سمجھ لینے کے باوجود اپنے کسی مفاد کے لیے دوسروں کو حق کے راستے سے روکے، جیسا کہ مکہ کے سردار یا مدینہ کے منافقین کہ وہ اس لیے ایمان نہ لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے کہ ان کی سرداری ختم ہو جائے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کرنا، جو اکثر ایسے بے توفیق لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ بھی کیا۔ تیسرا سبب ہے کجی کی تلاش۔ ہمارے گروہ، ہمارے گرد و پیش عام مکھیاں بھی ہوتی ہیں اور شہد کی مکھیاں بھی۔ شہد کی مکھی پھولوں اور پھلوں سے اس کی لذیذ خوشبودار اور اچھے اجزاء کو کشید کرتی ہے۔ عام مکھیوں کا حال یہ کہ وہ گندگیوں پر بیٹھتی ہیں، انہیں کو جمع کرتی ہیں، انہیں کو پھیلاتی ہیں۔ اسی طرح اپنے مزاج کے اعتبار سے انسان بھی دو طرح کے واقع ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ نیک فطرت ہوتے ہیں، وہ کسی شخصیت، کسی واقعہ اور کسی کلام سے خوبیوں کا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بدقینت اور کمینہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ برائی کے پہلو کو بتکلف نکالتے ہیں، جیسا کہ منافقین کا حال تھا کہ اگر کسی صحابی نے اللہ کے راستے میں زیادہ مال کی پیشکش کی، کہنے لگے یہ ریاکار ہے، یہ خیال کا کام۔ کسی صحابی نے اپنی غربت کی وجہ سے اپنے گنجائش کے مطابق کم تعاون پیش کیا تو کہتے کہ ان کے 2 4 پیسے کیا ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ حق کی بات کی قبولیت اور فائدہ اٹھانے کی اندر نیت نہیں سنتے اور نہ پڑھتے، اس لیے گمراہی میں مبتلا۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ کہیں ان بیماریوں میں تو مبتلا نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان اپنے عقل یا اپنے خواہش کو سامنے رکھ کر کوئی بات طے کر لیتا ہے، دین کا یہی حکم ہونا چاہیے، پھر قرآن حدیث کو بتکلف اسی مراد پر چشمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صورت کی کجی کی تلاش یبغونہا عوجا میں شامل ہے، تاکہ امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے۔